اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے مطابق دیتا تو میرے پاس آج کچھ نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہ کو بار بار انجام دیتا ہو۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا اس اندھیر و روشنی کی ضرورت تھی اور اسے تم یاد آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اولاد کی موت دلوں کو جلا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، توبہ کرنے میں دیر نہ لگاؤ کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص زمانے پر بھروسہ کرتا ہے وہ زمانے سے ہارتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو تمہیں بس قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے، اپنی زبان ہر شخص اپنا ضرب دکھاتا ہے اور دوسرے کا عکس نہیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اسے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عظمت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اصل نام سے پکارنا۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں سے ان باتوں سے پریشان نہ ہونا کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں سے نہیں۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں: جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔
نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب اس کے ملنے والی گنجائش رہتی ہے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی اور زناکاری کو۔ Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel.